کیا کہیں گے وکلا برادری کی اتنی بڑی تعداد آج سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو اس ملک کے وکلا کالا کوٹ سپریم کورٹ کے سامنے شہرائے دستور پہ آیا ہوا ہے، وہ اس ملک کے آئین اور میرے جو پیچھے سفید عمارت ہے اس کے احترام اور اس کے تقدس کی تحفظ کے لیے آیا ہوا ہے. ہم نے یہاں آ کے اور یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں، ہم صرف یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کھلواڑ برداشت نہیں ہوگا، اور جو بھی اس ملک کے آئین کو رودنے کی کوشش کرے گا کالا کوٹ اس کا حشر نشر کر دے گا. تو اس ملک کے آئین کا مذاق بنانے کی کوشش مت کریں. جو اس ملک کا آئین کہہ رہا ہے، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو یا چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، آپ نے وہ برداشت کرنا ہے. ہم نے اس ملک کے آئین کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کے قانون کے ساتھ چلنا ہے. اگر اس ملک کے آئین کی ہم احترام نہیں کریں گے تو اس ملک میں تو پھر انارکی آ جائے گی، جنگل کا قانون چلنے لگے گا، جو فی الحال آپ کو لگ بھی رہا ہوگا چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہاں کالے کوٹ نے آ کر تمام سہولت کاروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو آپ نے 75 ایئرز آف ہسٹری میں جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کی اب بس ہو گئی ہے. اب آپ نے بھی آئین کے ساتھ چلنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے، اور ہم نے بھی آئین کے مطابق چلنا ہے. آپ آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم آپ کو چلوائیں گے. اچھا میڈم، اگر فیصلہ آتا ہے اس پہ اگر عمل درآمد حکومت کی جانب سے نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات میں یہاں بہت کلیئر کروں کہ حکومت کیا ہے. حکومت اگر آپ کو یاد ہو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹائم پہ وہ وزیر اعظم تھے، سپریم کورٹ نے ان سے کہا ہے کہ ایک لیٹر کرے. انہوں نے لیٹر نہیں کیا، اگلے دن سپریم کورٹ نے انہیں بلایا اور نااہل کر دیا. یہ جو عمارت ہے یہ اس ملک کی سپریم انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا فیصلہ ہر ایک پہ لاگو ہے. اور یہ پھر وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹ پہ لاگو ہو جاتا ہے کہ جو جج صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو بھی فیصلہ کرے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اس ملک کے تمام ریاستی ادارے اس کو انشور کرائیں گے. اگر وہ اس کو انشور نہیں کراتے تو یہ تمام ان ریاستی اور حفاظتی اداروں کی فیلئر ہوگی. تو وہ خود ہی کر دے کہ انہوں نے فیل ہونا ہے کہ پاس ہونا ہے اس پورے امتحان میں. اگر فیصلہ مفاد عامہ پہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے جو توقعات ہیں اس کے اگینسٹ آتا ہے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک کے آئین میں یہ بہت کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا جو الیکشن ہے وہ 90 ڈیز سے زیادہ ایکسیڈ کر ہی نہیں سکتے. 90 ڈیز کے ہر حال میں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے. یہ جو نظریہ ضرورت کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور میڈیا ایک پراپر کمپین چل رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے نظریہ ضرورت کو فروغ ملے اور الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. الیکشن تو پوسٹ پون نہیں ہوں گے. الیکشن محترمہ بے نظیر صاحبہ وہ انٹرنیشنل لیڈر تھی، جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تو صرف 20 دن کے لیے پوسٹ پون ہو گئے تھے. جو چیف جسٹس صاحب اور جسٹس منیب صاحب نے یہ کوشچن بھی اٹھایا تھا، تو ابھی کیسے 5 مہینوں میں پوسٹ پون ہو سکتے ہیں؟ اور جب سب سے مزے کی بات کہ 5 مہینوں کے بعد ان کے پاس کون سے قانون کا خزانہ آئے گا یا کیسے ایسے حالات ہوں گے. اب بھی ملک میں امن ہے، پھر بھی ملک میں امن ہوگا. یہ اپنے طریقے سے اس ملک چلانے کی کوشش مت کریں. اس ملک کی عوام ان کا حق ہے کہ وہ اپنے رہنما اور اپنے حکمران چنیں، اور اس کے ملک کے جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ کالا کوٹ ان سے چھینے گا. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی ایک وکیل ہوں اور یہ وکیلوں کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے یہ بل جو پاس کیا ہے ابھی. مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب وکیل ہیں. بڑے افسوس کی بات، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے لاء کی کلاسز نہیں لی ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لاء کیا کہتا ہے، اس ملک کا آئین کیا کہتا ہے، اس ملک کا قانون کیا کہتا ہے. ان کی تو بس جو ان کے کان میں پڑ جائے وہ بھی بیچارے کیا کرے، غلام ہیں، نوکر ہیں، نوکرشائی ہے، تو ان کو بھی تو وہ آؤٹ آف دا وے چلے جاتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے. میں ایک بات یہاں پہ کر دوں، اور مریم نواز وہ کہتے ہیں کہ وکلا ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس ملک کے وکلا صرف آئین کے ساتھ ہے. مریم نواز اگر آئین کے ساتھ چلے گی، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، تو اس ملک کے وکلا آئین کے ساتھ ہے. مریم نواز کو ڈر لگ رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر اس ملک، سب سے بڑی بات، اسی عدالت نے، اسی بینچ نے 9 اپریل کا فیصلہ دیا تھا. اس ٹائم چیف جسٹس صاحب بھی اچھے تھے، اس ٹائم سموٹو بھی اچھا تھا. اب جب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اس الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں. اور جس چیف جسٹس صاحب نے انہیں فیور دیا تھا، فیور تو میں نہیں کہہ سکتی، انہوں نے مطلب قانون اور آئین کے تحت وہ چلے تھے. آج جب وہ آئین اور قانون کے تحت چل رہے تو ان کو غم کہا جا رہے. ان کی جو ہے نا ہوش اڑ گئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، غم سے نڈھال ہیں. اور اسی لیے انہوں نے جو یہ وکلا بل پاس کیا ہے
ये वकला का बिल उन्होंने पास नहीं किया है, ये काले कोर्ट ने उनसे पास करवाया है। जिस तरह हमने उनसे वकला का ये बिल पास करा दिया है, इस तरह हम उनको आइन पे अमल कराना भी इंश्योर कराएंगे और इस तरह हम ये इस मुल्क के इलेक्शन भी कराएंगे। आपको पता है कि इस मुल्क की हर तहरीक में जब वकला मैदान में आ जाते हैं तो वो तहरीकें कामयाब हो जाती है और वो माजी में भी कामयाब हो चुकी है। तो अब आज की तारीख में इस मुल्क के वकला मैदान में आ चुके हैं और ये तहरीक चलती रहेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तहरीक के नताइज आने वाले इस मुल्क में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो आइन है ये मेरे नाना ने इस मुल्क को दिया है, तो वो इस आइन के साथ हमें खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। जी, बहुत अफसोस की बात है वो पार्टी या वो सपूत जिन्होंने हमेशा सियासती इस पे की है कि इस मुल्क को हमने आइन दिया है, उन्होंने और उनके पास और कुछ है ही नहीं। वो तो भुट्टो साहब के जो कारनामे हैं उन पे अभी तक वो जिंदा है और उनको लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने आबावजदाद का ही लिहाज कर लेते जिन्होंने आइन इस मुल्क को दिया था, वो उस आइन के साथ खड़े हो जाते। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये मफाद परस्त लोग हैं, इनको डर लगा है, इनको पता है कि ये ख़त्म हो चुके हैं और इमरान खान जब आएगा तो सफाया कर देगा। थैंक यू सो मच।